بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے وہ اپنی رحمت سے کبھی ہمیں خالی نہیں رکھتا۔ انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے، اور اسی یقین کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ایک اسم اعظم کا ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں کہ جس لڑکی نے یہ عمل کیا، جمعۃ المبارک کے دن اس کی شادی ہوئی۔ یہ مجرب اور بہت آسان عمل آپ کی زندگی میں لائے گا خوشیاں۔ چلے بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ میں گزارش کرتی ہوں دل سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر دم تمام مومنوں اور مومنات پر برستی رہتی ہے، بشرطے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھے، ایمان رکھے، پکا یقین رکھے کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کا آزمایا ہوا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی، عمر بھی اس کی آگے نکل چکی تھی، پھر رشتہ داروں کے تانے، ماں باپ کا بہت زیادہ نا امید ہو جانا، گھر میں بیٹھے رہنا، گھر والوں کے اکثر تانے بھی اس نے سنے۔ یہ سب سننے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہا، لیکن چونکہ اس کو خوشیاں ملنی تھی تو اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اللہ کے کرم سے سب کچھ ممکن ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ آج وہ بہت خوش ہے کیونکہ اس نے جیسا چاہا ویسے ہی اس کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کی درخواست پر میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، لیکن اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے بہت سی باتوں پر غور کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی برے مقصد کے لیے یہ وظیفہ نہیں کرنا، زبردستی شادی کے لیے وظیفہ نہیں ہوگا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ یہ ان مایوس لوگوں کے لیے ہے کہ جو زندگی سے تنگ آ چکے ہیں اور تنگ آ کر اکثر خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور شادی کا وقت پر ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بات بھی فرض ہے والدین پر کہ وہ اپنے بچوں کی شادی وقت پر کروائیں، کیونکہ اس سے وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اس بچے یا بچی کی زندگی میں کیسا جیون ساتھی لانا ہے یا آنا ہے، اس کی ذمہ داری ان گھر والوں پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا ساتھ ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ کرنا ہے، باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے، یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اب آپ یہ عمل یا تو جمعرات کی شب میں کر لیجئے عشاء کی نماز کے بعد، یا پھر آپ نے جمعۃ المبارک کے دن عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ یعنی اگر آپ کوشش کریں تو جمعے کے دن یہ عمل کریں، بالفرض آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل نہ کر سکیں، کسی وجہ سے بھی آپ کا عمل نہ ہو سکے، تو آپ کسی اور دن یہ عمل کر سکتے ہیں، جمعرات کی شب یا پھر جمعے کی شب۔ یہ عمل آپ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام یا حی یا قیوم کو آپ نے 141 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اول اور آخر درود پاک کے بعد۔ 3 بار آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ 3 بار درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے اول، اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 141 ٹائمز یا حی یا قیوم، اور پھر سے 3 بار آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اگر آپ یہ وظیفہ جمعے کے علاوہ کسی اور دن بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جن بہنوں اور بھائیوں کو بالکل ہی رشتے نہیں آ رہے، وہ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، اللہ پاک کے کرم سے ان کو جلد ہی اچھے رشتے مل جائیں گے۔ اگر آپ کو اچھے رشتے چاہیے تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے پورے یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ ضرور دعائیں دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ عمل بتایا ہے، اور ہمارے توسط سے یہ عمل آپ تک پہنچ رہا ہے، اور آپ سب یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہم مایوس ہوئے، بے شک ہم نے حرام کام کرنا چاہا، یعنی خودکشی کا ارادہ بھی ہمارے دل میں آیا،
ہم زندگی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم بار بار اپنے منہ سے یہ کفری الفاظ بھی نکال رہے تھے کہ اللہ میری زندگی کو ختم کر دے، کیونکہ وقت سے پہلے موت کو مانگنا بھی یہ غلط ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ کوئی بھی کام آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دل میں اور ذہن میں رکھ کر کیجئے، کیونکہ اس کی رحمت سے مایوس ہونے والے مومن نہیں ہو سکتے۔ یا حیو یا قیوم کا مطلب آپ جان لیجئے، اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے زندہ اے قائم رہنے والے۔ سنن ترمذی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی مشکل کام درپیش آتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ تو آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، شادی کے علاوہ بھی اگر اور کسی کام میں رکاوٹ ہے، جیسے امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، فلاں انسان کا فلاں مسئلہ موجود ہے اور حل نہیں ہو رہا، شادی کے لیے، لا علاج بیماری کے لیے، ملازمت کے لیے، نوکری کے مسائل ہیں، یا آپ کا کام کوئی پھنسا ہوا ہے اور اس کام میں آپ کو کامیابی نصیب نہیں ہو رہی، یا باہر ملک جانا چاہتے ہیں، ویزا نہیں مل رہا، غرض کے ہر کام کو جو بھی آپ کے ذہن میں ہے اس کا تصور کیجئے۔ اپنے عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے، زبان سے آپ کو یا حیو یا قیوم ان گنت مرتبہ ادا کرنا ہے، ویسے بھی چلتے پھرتے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھتے رہنا ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ بے شک ہمارے دل میں اس بات کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر جاتے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ بلند و برتر سے بخشش چاہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات سے زندہ ہر لمحہ قائم رکھنے والا ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ، درختوں کے پتوں، ریت کے ذرات اور دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، اور یہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ انسان کو کبھی اپنی ذات پر غرور نہیں کرنا چاہیے، وہ بے بس ہے، وہ لاچار ہے۔ ہاں وہ دعا کر سکتا ہے کیونکہ وہ لاچار ہے، اور دعا کس سے کر رہا ہے؟ خالق کائنات سے، صبح اور شام۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ اور قائم رکھنے والے رب میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا طلبگار ہوں، تو میرے تمام معاملات کی درستی فرما اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اسے امام حاکم، نسائی، طبرانی، بیہقی اور ابن السنی نے روایت کیا ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کرتے، تو آپ نے بھی اس عمل کو جو کہ بہت آسان ہے ضرور کرنا ہے، اور چلتے پھرتے بھی یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا آپ ورد کریں، انشاءاللہ دیکھے گا کس طرح ایک ہی دن میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ یقین کے ساتھ کیجئے، اس عمل کی اجازت عام ہے، جہاں جہاں تک یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے ہر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔